آپ سب دوستوں کی خدمت میں سلام اور آداب عرض ہے۔ ہم وحدت ادیان سے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور گزشتہ چند ویلاگس میں ہم نے ایک بہت بڑے مجتہد علامہ سید کمال حیدری حفظہ اللہ تعالی عنہ کے نظریہ وحدت ادیان سے متعلق کچھ گفتگو کی، اور آگے بھی ہم جب ان الدین عند اللہ الاسلام اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اس پہ مزید ایک دو ویلاگس میں ہم ان کے خیالات پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ ابھی تک ہم نے ان کا جو تصور تھا کہ کس طرح سے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ خدا کے ہاں نجات و سعادت کے مستحق ہے، ہم نے اس سے بہت تفصیل سے گفتگو کی۔ امید ہے آپ احباب نے اس سے استفادہ کیا ہوگا اور بہت سارے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا ہوگا، بہت سو نے اس سے اختلاف، اور یہ آپ کے اپنے علم، تحقیق اور تدبر کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ آپ کا جو دیانتداری کے ساتھ جو آپ کا نظریہ یا جو آپ کا عقیدہ بنا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اسی میں کسی چیز کو تولنا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے کسی چیز کو قبول بھی کرنا ہے، کسی چیز کو رد بھی۔ البتہ علامہ سید کمال حیدری پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایران میں آج کل ان پر پابندیاں ہیں، ان کے دروس وغیرہ پر، تو کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ غلط آپ نے لوگوں کو بتایا۔ جب میں نے ان سے صحیح بات پوچھی تو وہ نہ بتا پائے، اور حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک ان کے اوپر پابندی ہے۔ کچھ دوستوں نے کہا، آپ نے اس میں کہا کہ وہ جیل میں ہے، جبکہ وہ جیل میں نہیں، گھر میں نظر بند ہے۔ تو بات ایک ہی ہے، اصل میں تو جیل کا مقصد انسان کی جو ایک بنیادی انسان کا جو حق ہے، نقل و حمل کی اور رسل و رسائل کی جو آزادی، اور اپنی گفتگو، اپنے خیالات کو جو لوگوں میں، دوستوں میں، شاگردوں میں بیان کرنے کی جو آزادی، اس کو سلب کرنا، یہ جیل ہے۔ اب آپ اس کو 5 اسٹار ہوٹل میں بند کر دے، اس کو کسی قید خانے میں عقوبت خانے میں لے جا کے بند کر دے، اس کو اس کے اپنے گھر میں بند کر دے، بہرحال یہ اس مفہوم ہے۔ باقی ٹھیک ہے وہ نظر بند ہے تو ان پہ وہ پابندیاں عائد ہے، تو ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ تو آج کی ویلاگ میں اور ایک اور میں ہم ایک اور عالم، مفکر اور بلند پایہ مصنف کے خیال سے متعلق ان کے نقطہ نظر پہ ہم بات کریں گے۔ ان صاحب کا جو تعلق ہے وہ سعودی عرب سے ہے، وہاں کے پیدائشی ہے، وہاں کا مقامی باشندہ ہے، اور نام ان کا ہے ڈاکٹر حسن فرحان المالکی، اور 1970 میں یہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہیں پر انہوں نے ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور جنہوں نے اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض سے حاصل کی، اور کئی اداروں میں سعودی عرب میں انہوں نے کام کیا، اور پھر ان کے جو اساتذہ میں سابق مفتی اعظم سعودی عربیہ عبدالعزیز بن باز جیسے لوگ شامل ہیں، جن کے بارے میں یہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا بہت ایک استاد و شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ گھر میں بھی ان کا آنا جانا تھا، تو یہ ان کی بہت تعریف بھی کرتے ہیں۔ باقی ان کے اپنے خیالات ہیں جس میں یہ جب تنقید پہ آتے ہیں تو یہ ہر ایک پہ تنقید کرتے ہیں۔ اپنے کچھ متنازعہ خیالات کی وجہ سے 2012 میں سعودی حکومت نے ان پر میڈیا میں آنے پہ پابندی لگا دی، جس طرح آج کل ایرانی حکومت نے علامہ کمال حیدری پر لگائی ہوئی ہے۔ 2014 میں ان کو قید کر دیا گیا، اور پھر ان کے اوپر ایک سزا بھی ان کی ہو گئی ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پہ بہت آواز بھی اٹھائی۔ یہ کئی کتابوں کے مصنف ہے۔ اپنے متنازعہ خیالات کی وجہ سے ڈاکٹر حسن فرحان المالکی صاحب پر تشیع کا الزام بھی ہے، یعنی چونکہ یہ سعودی عرب میں بیٹھ کر بنو امیہ اور ان کے مظالم پر شدید تنقید کرتے ہیں، اور اہل سنت کے بہت سے بنیادی مسائل سے ان کا اختلاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اپنے مکتب فکر کے خیالات سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو کہیں نہ کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور انہوں نے اس کی صفائیاں بھی دی۔ حالانکہ یہ جو تشیع کے جو بنیادی تصورات، اور جس سے ایک بندہ شیعہ یا سنی بن جاتا ہے تو یہ اس بنیاد کو نہیں تسلیم کرتے۔ البتہ امام علی مقام حضرت اپنا ائمہ اہل بیت اور حضرت علی وغیرہ سے جو ان کا ایک محبت اور عقیدت کا جو اظہار فرماتے ہیں وہ موجود ہے۔ بنو امیہ کے مظالم کے اوپر بہت سخت تنقید کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا بھئی یہ اثنا عشری شیعہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ زیدی شیعہ ہے،
کچھ لوگوں نے ان کو قرآنسٹ قرار دے دیا کہ ان کا تعلق اہل قرآن گروپ سے ہے، اور چونکہ انہوں نے حدیثوں کا اور روایات کا بہت ساروں کو انکار کیا، تو اس طرح کے کچھ ان کے متنازع خیالات ہیں۔ آج کل سعودی عرب کے جو نئے شہزادہ ہے محمد بن سلمان، ہم نے ایک ویلاگ میں ان کی جو گفتگو تھی اور ان کا انٹرویو کا ایک حصہ تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ ہماری اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو اب جو ان کے خیالات ہیں اور خاص طور پر مذہب اور مذہب کی تعبیرات کے حوالے سے، تو اسے تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ تو اگر وہ اپنے پرانے خیالات سے رجوع کر رہے ہیں اور ایک نیا سعودی عربیہ وہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، جہاں پر لوگوں کو آزادی ہو، جہاں پر تنوع کو برداشت کیا جائے، تو پھر ان صاحب کے ساتھ ان کو مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خیر، تو ہم آج حسن المالکی صاحب کے نقطۂ نظر پہ بات کریں گے۔ ان کا بھی وہی خیال ہے جو علامہ کمال حیدری اور اس نوع کے دیگر اہل علم کا ہے کہ خدا کے ہاں نجات و سعادت کے لیے کسی گروہ سے وابستگی ضروری نہیں ہے، یا کسی گروہ سے وابستگی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ نجات کے اور سعادت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس کے لیے وہی جو آیت 62 اور باقی جتنی آیات ہے جن کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے، اور گروہ بندی کو نجات کا باعث جن لوگ سمجھتے تھے اس کی تردید کی، تو یہ اس نوع کی آیات سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ تو آج کی ویلاگ میں آپ کے سامنے ان کے گفتگو کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش کرتا ہوں، وہ آپ سن لیجئے، پھر میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ گفتگو ملاحظہ فرمایا ان کی۔ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن في الجنة كما قلت وكررت ستجد المسلم والنصراني واليهودي والبوذي والملحد وربما الوثني. لماذا ستجدهم؟ لأن الله بصير بالعباد ويعرف ظروف كل شخص. وإذا دخلت النار، الله يجنبنا وإياكم النار، ستجد المسلم واليهودي والنصراني والملحد والوثني. لماذا؟ لأن الله لا يحاسب كأساتذة الرياضيات على أساس كم أجبت صح وكم أجبت غلط، لا، وإنما الله يعرف ظروفك، يعرف هل بلغك دينه هو، ليس دين البشر، ليس ما حرفت السلطات والفقهاء عبر التاريخ، هو يعرف هل وصل أم لا. وعنده غايات في القرآن، لعلكم تشكرون، لعلكم تتقون، لعلكم، هذه الغايات۔ مالکی صاحب اس میں فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا اور اس کو پھر دہراتا ہوں کہ جنت میں آپ کو مسلمان، عیسائی، یہودی، بدھسٹ، ملحد اور بت پرست بھی ملیں گے۔ کیوں ان کو جنت میں پائیں گے؟ سوال یہ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، وہ سب کے حالات سے واقف ہے۔ اسی طرح جہنم میں بھی یہ سارے لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا حساب ریاضی کے ٹیچر کی طرح نہیں لے گا کہ آپ کے کتنے جواب غلط ہیں اور کتنے جواب ٹھیک ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیا واقعی میں آپ تک اس کا دین پہنچا ہے، وہ دین جو اس نے نازل کیا ہے، نہ کہ وہ دین جو انسانوں کا ہے، نہ کہ وہ دین جو فقہا اور شارحین اور حکمرانوں کے ہاتھوں محرف ہو چکا ہے، کیا وہ دین آپ تک پہنچا کہ نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص تک سچائی پہنچ گئی اور اس سچائی کو اس نے سمجھ بھی لیا، اور اس کے باوجود اگر وہ سچائی کو نہ قبول کرے تو پھر وہ مجرم ہے، ورنہ نہیں۔ کسی تک سچائی پہنچی نہیں، یا محرف شکل میں پہنچی، یا جو سچائی تک پہنچی اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ سچائی نہیں، اور وہ اپنی جس چیز کو اس دیانتداری سے سچائی سمجھتے اس پہ عمل پیرا ہے، تو یہ کہتے ہیں پھر ایسے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی گروہ سے، جن سب گروہوں کا نام لیا، تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ سب جنت کے مستحق ہے، سعادت اور خوشبختی کے مستحق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے ان کی گفتگو سنی اور اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا کہ موصوف کے خیال میں جنت میں جانے کے لیے جو چیز مطلوب ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی آگے میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور تقوی ان کے خیال میں مسلمانوں سمیت تمام مذاہب کے لوگوں میں پایا جا سکتا ہے۔ مختصراً یہ تو مالکی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے جو بنیادی چیز مطلوب ہے، تعلق آپ کا کسی بھی گروہ سے ہے، وہ بنیادی چیز وہ فرماتے ہیں تقوی ہے، اور تقوی ان کے خیال میں مسلمانوں سمیت تمام مذاہب کے لوگوں میں پایا جا سکتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں مختصراً تقوی یوں سمجھیے کہ آپ ظلم اور زیادتی اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے گریز کریں اور عالمگیر انسانی اخلاقیات کی پابندی کرے، تو کہتے یہ تقوی ہے اور یہ مطلوب ہے۔ جس بندے نے یہ چیز کر لی، جس کے پاس یہ چیز موجود ہوئی، تو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نجات و سعادت کے مستحق ہے۔
ضروری نہیں کہ آپ ان سے اتفاق کریں. بہرحال یہ ایک نقطۂ نظر ہے ایک محقق اور ایک اسکالر کا، ان کی تحقیق کا نتیجہ ہے. اگلی ویلوگ میں ہم مزید ان کے اس تصور پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. امید ہے آپ احباب کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا. انتظار